حدید اور شارینہ کا اس وقت وہاں پہنچ جانا جب سپہ سالار انطاکیہ پر حملے کا پلان بنا رہے تھے بظاہر اتفاقیہ بات تھی، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی مدد تھی کہ اس نے ان دونوں کو نہایت ہی موزوں وقت پر ابو عبیدہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے شارینہ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ انہیں اس پر کچھ شک ہے۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ بڑی شفقت سے پیش آئے اور اسے بتایا کہ سالاروں کی اور کچھ مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ لشکر کے ساتھ ہیں، اسے ان عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی عزت کا اور ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شارینہ کو مستورات کے خیمے میں بھیج دیا گیا اور حدید کو ابو عبیدہ نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان اطلاعات کے مطابق سپہ سالار ابو عبیدہ نے انطاکیہ پر حملے کے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس وقت وہ انطاکیہ کے قریب ہی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو بتایا کہ کل صبح انطاکیہ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے اور ہرقل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے جن کا انتظار تھا کہ وہ آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا۔ 7-8 دن اور گزر گئے ہوں گے کہ اسے اطلاع دی گئی کہ انطاکیہ سے اس کا ایک جرنیل راستین آیا ہے۔ ہرقل اچھل کر اٹھا، یہ کہنے کے بجائے کہ اسے فوراً اندر بھیجو، وہ خود دوڑتا باہر نکل گیا۔ اس کے سامنے اس کا ایک جرنیل جس کا نام راستین تھا کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ ہرقل کو دیکھ کر اس نے رومی انداز سے سلام کیا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنا بازو اوپر اٹھائے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ کیا تم زخمی ہو راستین؟ ہرقل اس تک پہنچ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور پوچھا۔ نہیں کیسر روم، راستین نے تھکی ماندی آواز میں جواب دیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں، دل بری طرح زخمی ہے۔ ہرقل نے دربان کو حکم دیا کہ راستین کو سہارا دے اور اندر لے جا کر بٹھا دے۔ وہاں محافظ دستے کے کچھ آدمی بھی موجود تھے۔ سب دوڑے آئے اور راستین کو سہارا دینے لگے، لیکن اس نے ان کے ہاتھ جھٹک ڈالے اور ہرقل کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس کے ٹخنوں کے ساتھ وزن بندھا ہوا ہو۔ وہ سر جھکائے قدم گھسیٹتا کمرے میں گیا اور گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ ہرقل نے سب سے پہلے شراب پیش کی اور پھر دربان کو بلا کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ہرقل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے کچھ پوچھنے سے ڈر رہا ہو۔ یہ تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ راستین کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ کیسر روم، راستین نے شراب کے چند گھونٹ پی کر کہا، انطاکیہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ہرقل کا رد عمل یہ تھا کہ وہ منہ کھولے کچھ دیر راستین کے منہ کو دیکھتا رہا، بیشتر اس کے کہ آپ اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر یا میرے ساتھی جرنیلوں پر عائد کریں۔ میری پوری بات سن لیں، راستین نے کہا۔ میں ان مسلمانوں کی بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ ان کی تعداد ہماری نسبت بہت ہی تھوڑی تھی اور ہماری فوج اتنی زیادہ تھی کہ میں صحیح گنتی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر طرف سے ہماری فوج بھاگ بھاگ کر انطاکیہ آ رہی تھی۔ میں مان نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو معلوم نہ تھا کہ انطاکیہ میں اتنی زیادہ فوج ہے اور انطاکیہ کی دیوار دفاعی لحاظ سے اس قدر مضبوط شہر ہے کہ اسے کوئی بیرونی حملہ آور سر نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو تمام احوال و قوائف معلوم تھے، پھر بھی وہ حملے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا تم لوگوں نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا تھا؟ ہرقل نے غصیلی آواز میں کہا۔ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کریں تو انہیں انطاکیہ تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور فوج کو باہر نکال کر ان پر حملہ کر دیا جائے اور پھر پہاڑوں اور چٹانوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں کیسر روم، راستین نے کہا، ہم نے آپ کے حکم پر ہی عمل کیا تھا۔ جو ہی ہمیں اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے تو ہم نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور اسے باہر لے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے، ہم نے اپنی فوج کی جنگی ترتیب میں کر کے اس میدان میں کھڑا کر دیا۔ انطاکیہ کی طرف جانے کے لیے اسی میدان سے گزر کر جاتے ہیں، اس کے ارد گرد اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں۔ مسلمان جب ہمارے سامنے اس میدان میں آئے تو ہم بہت خوش ہوئے کہ ان کی تعداد اس سے بہت ہی تھوڑی تھی جو ہم سمجھ رہے تھے۔ میرے ساتھی جرنیلوں نے کہا کہ عربی مسلمان جاہل لوگ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انطاکیہ میں ہم نے کتنی فوج اکٹھا کر رکھی ہے۔ میں ذاتی طور پر انہیں جاہل نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ خوشی ہوئی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ انہیں اسی میدان میں کچل دینا مشکل کام نہیں
نہیں تھا ہم نے یہ چال چلی کہ درمیان والے دو دستوں کو حملے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اپنے دونوں پہلوؤں کے دستوں کو پیغام بھیجا کہ وہ دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے پیچھے چلے جائیں اور انہیں گھیرے میں لے لیں، لیکن مسلمان ہمارے دستوں کا حملہ برداشت نہ کر سکے اور وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہی پیچھے ہٹتے گئے۔ ہم نے ان پر دباؤ اور زیادہ کر دیا اور ان کا پیچھا نہ چھوڑا، پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور ہمارے دستے ان کے سر پر سوار رہے۔ مسلمان دراصل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ جب ہمارے زیادہ سے زیادہ دستے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تو ہم سمجھے کہ مسلمانوں نے ہمیں ایک جال میں پھانس لیا ہے جس سے ہم آسانی سے نکل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چال یہ چلی تھی کہ تھوڑی تھوڑی نفری کے 3-4 دستے ہمارے سامنے کیے اور پسپائی کا تاثر دیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ فوج ان کے پیچھے پہاڑیوں میں بھیج دی اور نعرے لگوائے کہ ایک بھی مسلمان یہاں سے زندہ واپس نہ جائے۔ مسلمانوں نے پہاڑیوں کے ڈھلانوں پر اور گھنے درختوں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے آدمی چڑھا رکھے تھے۔ ہمارے آگے پسپا ہونے والے دستے تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ہم پر تیروں اور برچیوں کا جو میم برس پڑا اس نے ہماری فوج میں سے کسی خوش قسمت کو ہی باہر نکلنے دیا ہوگا۔ ہمارے کسی جرنیل نے گھبرا کر یہ احمقانہ کام کیا کہ باقی ماندہ فوج کو بھی مسلمانوں کے پیچھے پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا۔ ہم بڑی مشکل سے ان پہاڑیوں میں سے نکلے۔ ہماری تنظیم اور ترتیب تباہ ہو چکی تھی اور سپاہی اپنے اپنے طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم یہ لڑائی ہار چکے، لیکن ہم انطاکیہ ان مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم جتنے سپاہی اکٹھا کر سکے وہ کیے، تعداد تو بہت ہی تھوڑی رہ گئی تھی۔ جانی نقصان بے پناہ ہوا اور شدید زخمیوں کی تعداد اور بھی زیادہ تھی۔ بہرحال ہم جتنے صحیح اور سلامت سپاہی اکٹھا کر سکے انہیں لے کر انطاکیہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم قلعہ کے دروازے پر پہنچے تو تمام دروازے اندر سے بند تھے۔ بہت شور شرابہ کیا کہ دروازے کھول دو، لیکن دیواروں کے اوپر سے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ تب پتہ چلا کہ مسلمان شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور دروازے انہوں نے بند کیے ہیں۔ تو کیا انطاکیہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ ہرقل نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا اور راستین کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، یہی تو ایک مضبوط قلعہ ہمارے پاس رہ گیا تھا۔ یہ تمہاری نالائکی کا نتیجہ ہے، تم سب بزدل ہو گئے ہو۔ میرے 2 ساتھی جرنیل مارے گئے ہیں اور تیسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ راستین نے کہا، میں جانتا تھا آپ شکست کا الزام ہمارے ہی منہ پر تھوپیں گے۔ میں نے پہلے ہی عرض کی ہے کہ میری پوری بات سن لیں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا قہر اور عذاب مجھ پر کس طرح گرے گا، لیکن میں شکست کی وجوہات ہیں وہ ضرور بتاؤں گا۔ آپ کے حکم سے ہم نے شہر سے باہر آ کر مسلمانوں کو روکا۔ آپ کہتے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کا محاصرہ نہ کر سکیں، کیونکہ محاصرہ ہو گیا تو انطاکیہ کی ساری فوج اندر ہی اندر ہو جائے گی اور نہ جانے محاصرے میں کتنا عرصہ گزر جائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، اتنے مضبوط قلعے سے باہر آ کر لڑنا ہماری حماقت تھی اور اس کی ہمیں بڑی سخت سزا ملی ہے۔ قیصر روم ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ اس کا تعلق شہری لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے ان پر اس قدر زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات عائد کر دیے تھے جو لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے مذہب میں بھی دخل اندازی کی۔ اتنا بڑا ملک ہماری سلطنت میں سے نکل گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کا کتنا زیادہ صدمہ ہوگا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان وجوہات سے آگاہ اور خبردار کر دوں جنہوں نے آج یہ روز بد دکھایا ہے۔ ایک تو یہ ٹیکس وغیرہ تھے جن سے لوگوں میں یہ بات پھیلی کہ بادشاہ اور اس کے جرنیل اور سارے کا سارا شاہی خاندان لوگوں کو بھوکا رکھ کر اپنی عیاشی کے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی دولت روم جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خود دیکھا ہے کہ روم کے جو شہری یہاں بسلسلہ کاروبار یا سرکاری اعمال بن کر آئے ہیں وہ اپنے آپ کو یہاں کے لوگوں کے بادشاہ سمجھتے ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، ہرقل نے جھنجھلا کر کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں شہریوں سے کوئی تعاون نہ ملا، نہ کوئی مدد ملی؟ بات جلدی کرو، لمبی باتوں کا وقت نہیں، ہمیں سوچنا ہے اب کیا ہوگا اور ہم کیا کریں۔ صرف یہ بات نہیں کہ شہریوں سے ہمیں مدد نہ ملی، راستین نے کہا، شہری ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم معاشرے میں لڑتے تو یہ شہری باغی ہو کر شہر کے دروازے کھول دیتے۔ میں تو شہر کے باہر ہی تھا، اندر جانے کا موقع نہ ملا تو ادھر کا رخ کر لیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انطاکیہ کے
کے لوگوں نے مسلمانوں کا استقبال پرتپاک سے کیا ہوگا، حالانکہ ان میں مسلمان کوئی بھی نہیں، سب ہمارے ہم مذہب ہیں۔ مجھے صرف ایک اور موقع مل جانے دو، ہرقل نے کہا۔ یہ لوگ ٹیکسوں کی اور شاہی خاندان کی عیاشیوں کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کی رگوں سے خون بھی نچوڑ لوں گا۔ شہنشاہ روم راستین نے کہا، اگر آپ آج میری رگوں میں سے بھی خون نچوڑ لیں اور مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر باہر پھینک دیں تو بھی میں وہ بات کہنے سے گریز نہیں کروں گا جو کوئی آدمی اپنے بادشاہ کے منہ پر کہنے کی جرت نہیں کیا کرتا۔ بادشاہوں کے حضور ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ خوش رہیں اور انعام و اکرام سے نوازتے رہیں۔ مجھ سے آپ خوش نہ ہوں، ناراض ہو جائیں، لیکن میں آپ کا ایک جرنیل ہوں۔ آپ نے مجھے بڑی اونچی حیثیت بھی دی ہے اور اجرت بھی دل کھول کر دی ہے۔ میرا فرض ہے سلطنت روم کی حفاظت اور پھیلاؤ، لیکن میں شکست کھا کر آ گیا ہوں۔ میں اس میں اپنی ذاتی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ کی عظمت بھی عزیز ہے۔ میں نمک حرامی کروں گا اگر میں حقیقت پر پردہ ڈال کر آپ کو خوبصورت تصورات میں الجھا دوں۔ کیا تم اصل بات فوراً نہیں کر سکتے؟ ہرقل نے قہر بھری آواز میں کہا، اصل بات سن لیں۔ راستین نے کہا، دشمن کو اس لیے برا نہ کہو کہ وہ دشمن ہے۔ دشمن نے ہم پر فتح حاصل کی ہے اور اس کی پیش قدمی اور ہماری پسپائی جاری ہے۔ دیکھو اور غور کرو کہ دشمن میں وہ کون سی طاقت ہے اور ہم اس طاقت سے محروم کیوں ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کی رگوں سے خون نچوڑ لینے کے ارادے باندھ دیتے ہیں، مگر ہمارا دشمن اپنے ساتھ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ لایا ہے جو لوگوں کی رگوں میں خون ڈالتا ہے، نچوڑتا نہیں۔ ہمارے دشمن کا عقیدہ انسان کو انسانیت کا مقام دینا ہے، تو کیا ہم بھی اسلام قبول کر لیں؟ ہرقل نے طنز بھرے لہجے میں کہا، کیا تم اسلام کو عیسائیت سے افضل سمجھتے ہو؟ سلطنت روم کے بادشاہ راستین نے کہا، یہاں سوال یہ نہیں کہ افضل اسلام ہے یا عیسائیت، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو انسانیت کو پوری تکریم اور تعظیم دیتا ہے۔ اس وقت صرف مسلمان ہیں جو انسان کو وہ انسان سمجھتے ہیں جو خدا نے پیدا کیا تھا۔ عملاً یوں ہوا کہ شام کے ایک شہر سے لوگ اگلے شہر پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اطاعت فوراً قبول کر لینا، کیونکہ وہ انسان کو انسانیت کے پورے حقوق دیتے ہیں اور وہ رومیوں جیسے بادشاہ نہیں۔ لوگ یہ بھی مشہور کرتے ہیں اور یہ بھی صحیح کہ مسلمان فوج جس بستی اور شہر کو فتح کرتی ہے وہاں لوٹ مار نہیں کرتی، نہ وہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ کیسر روم مسلمانوں نے ہر اس بستی میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہی باعزت سلوک کیا اور لوگوں نے انہیں دل و جان سے قبول کیا۔ ہم جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے گھروں سے دولت اور خوبصورت لڑکیاں سمیٹتے ہیں اور کچھ شاہی محل میں پہنچاتے ہیں اور کچھ اپنی ملکیت میں رکھ لیتے ہیں۔ انطاکیہ میں میرے مخبر مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ ان کے انتظار میں ہیں۔ ہماری شکست کی اصل وجہ یہ ہے۔ ہرقل نے اپنے ایک ہارے ہوئے محاذ سے بھاگے ہوئے جرنیل کی پوری بات سن تو لی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اٹھنا، کمرے میں ٹہلنا، پھر بیٹھ جانا اور پھر اٹھ کر ٹہلنے لگنا ایسی علامت تھی جو اس بے چینی اور بے قراری کا پتہ دیتی تھی جو اس کے اندر بپا تھی۔ اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کی عظمت اور افادیت پر غور کرے گا اور اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم انطاکیہ کی فتح کا مزید ذکر نہیں کریں گے۔ البتہ اتنی سی بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ انطاکیہ کی فتح اسلام کے نظریے اور دین کے اصولوں کی فتح تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شہریوں پر جزیہ عائد کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور محصولات ختم کر دیے۔ شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے، انہوں نے روم کی بادشاہی کو تو قبول کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے در پردہ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فاتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں۔ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ مسلمان فاتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوحہ شہروں کا نظم و نسق درست کرنے بیٹھ جاتے، سالاروں کے سامنے اصل کام یہ تھا کہ پسپا ہوتی ہوئی رومی فوج کو کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انطاکیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھا ہو رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کو انہوں نے ایک اور سمت
بھیج دیا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لیے رک گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ حلب پہنچے تو انطاکیہ سے ایک قاصد یہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انطاکیہ کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورت بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے ایک نائب سالار ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائے، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی پر بلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جس میں انہوں نے ایک تو انطاکیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ اطلاع دی کہ انطاکیہ کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی ہے۔ امیر المؤمنین نے یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے، اگر کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے ہیں تو وہ انہیں بروقت ادا کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے 2-3 دستے موجود رہیں اور وہ نظم و نسق برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے ہی نہیں کہ وہ مفتوحہ آبادیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ تدبر ہوش مندی سے اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ بغاوت تو کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی تھی، ان سب پر قابو پا لیا گیا تھا۔ ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہرقل کس انجام کو پہنچا اور اسے اس انجام تک کس طرح پہنچایا گیا۔ پھر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہرقل کی اس چال کو اس طرح بیکار کیا کہ اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمان بھی اس کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی، ورنہ اتنی قلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تباہ کن اقدام ہوتا۔ ہرقل کا جرنیل راستین اسے انطاکیہ کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاذ پر چلا گیا تھا۔ ہرقل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاصدوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن کہیں سے کوئی قاصد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی اب سراپا انتظار بن کر رہ گئی تھی۔ یہ تمام مقامات سرحدی تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ روم کی فوج تمام تر شام سے نکل گئی ہے اور اب سرحد پر قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معروف تاریخ دان الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ہرقل مایوسیوں میں ڈوب گیا تھا اور اپنے مشیروں اور مصاحبوں کے ساتھ جو باتیں کرتا تھا ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی شہنشاہی کا ستارہ جو شام پر چمکتا ہی رہتا تھا ٹوٹ کر شام کے افق میں ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا۔ اس نے ہرقل کو ایسی ہی کہانی سنائی جیسی راستین انطاکیہ کی سنا چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ اب بچی کچی فوج ادھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر آن پہنچا۔ رومیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا، اس افسر نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی تھی۔ ہمارے خلاف وہ مخبری تو ضرور ہی کرتے رہے، کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو؟ ہرقل نے پوچھا۔ راستین جرنیل تھا، اس لیے اس نے ہرقل کو بڑے صاف الفاظ میں جرأت کے ساتھ وجہ بتا دی تھی، لیکن یہ رومی معمولی سا افسر تھا، اس لیے اس نے سچ بولنے کی جرأت نہیں کی۔ ہرقل نے پھر اپنا سوال دہرایا تو افسر بے چین سا ہو گیا اور ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ہرقل نے اسے کہا کہ وہ ڈرے جھجکے بغیر وجہ بتا دے تاکہ آئندہ ایسی وجہ پیدا نہ ہونے دی جائے۔ شہنشاہ معظم افسر آخر بولا، ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے، زخمی ہونے اور اپنی جان قربان کرنے والا افسر اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ اپنے شہنشاہ کے آگے سچ بول سکے۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کی نہیں بندے کی ہی حکمرانی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے مسلمان ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں کسی کی بادشاہی کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، بلکہ وہ خود کسی بندے کو حکمران بنا لیتے ہیں اور رعایا کا پیٹ کاٹتے نہیں بلکہ پیٹ بھرتے ہیں۔